الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من دخلها نجا ومن تفرج عنها غرق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کی ہماری چوتھی نشست اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف منسوب ہے۔ اہل بیت اطہار کے 12 امام، ان 12 اماموں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی شانیں، جن کی سیرتیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ ان 12 اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، ان کی بھی آپ فضیلت سنتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسن مصطفیٰ ہیں، ان کی بھی آپ فضیلت سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام حسین جدہ علیہ السلام ہیں، ان کی بھی آپ سیرتیں سنتے ہیں۔ ان کے بعد آپ دیکھیں حضرت امام زین العابدین ہیں، وقتاً فوقتاً ان کی بھی سیرت سنتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام زین العابدین کے بعد امام باقر ہیں، ان کی بھی آپ تاریخ اور ان کی سیرت سنتے رہتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق، ان تک آپ حضرات بہت ساری سیرتیں اور باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے آگے جو امام حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام تقی، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے حسن عسکری، اور ان کے بیٹے جو آخری زمانے میں آئیں گے جنہیں امام مہدی کہا گیا، ان کی سیرتیں آپ حضرات بہت کم سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 2 امام کی سیرت، حضرت امام موسیٰ کاظم اور ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا، ان دونوں کی انشاءاللہ سیرت آپ حضرات مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
لیکن آئیے اس سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت ہم غریبوں کے غمخوار آقا نامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیس بے کساں چار ساز دردمندہ بنا کے لال و فیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہرباد میں جی لگا کر بابا زیورت درود پاک کی نثریں پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابرانی وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سید عالم شفیع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہو لیردن علی الحوث ما اعرف باللہ بکثرت الصلاة علیہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں سارے لوگ حوض کوثر پر آئیں گے. حوض کوثر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حوض تالاب کو کہتے ہیں، کوثر نہ ختم ہونے والا بے پناہ. یعنی میدان محشر میں ایک ایسی جگہ ہے جسے حوض کوثر اس تالاب کو کہا جاتا ہے. اس کا لنک اور اس کا جو سرا ہے وہ جنت کی نہر سے ملتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر پر کھڑے ہو کر ہم غلاموں کو جام پلا رہے ہوں گے. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی آئے گا حوض کوثر پر تو کہا اگر دنیا میں مجھ پر وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، اس درود کی وجہ سے میں جیسے حوض کوثر پر دیکھوں گا فوراً پہچان لوں گا یہ میرا وہ غلام ہے، یہ میرا وہ امتی ہے جو گھاچی وار میں بیٹھ کر مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا. یہ درود پاک پڑھنا گویا کہ آقا سے پہچان بنانا ہے. آقا تو جانتے ہی ہمیں ان کا غلام کہاں سے کیا پکارا سب جانتے ہیں، لیکن کم از کم درود پاک زیادہ پڑھیں تو آقا کا قرب زیادہ نصیب ہو جائے گا. ایک مرتبہ اور جی لگا کر بابا زیورت درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابرانی وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چونکہ آج زہرا کے لالوں کی بات کرنا ہے آج، اور یہ جو ہر دن آپ نیاز کھاتے زہرا کے لال کا دسترخوان بچتا ہے. یہ کسی کے میں طاقت اور پاور نہیں کہ کوئی آپ کو کھلائے. اگر کھا رہے ہو تو زہرا کے لال کے دسترخوان پہ کھا رہے ہو. اور میرے امام نے چونکہ زہرا کے لالوں کی بات کرنا ہے اور میرے امام نے کہہ دیا کیا بات ہے رضا اس شمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس شمنستان کرم کی. زہرا ہے کلیم اس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، سمجھے نا، اور اپنے عقیدے کی خوبصورتی پر بھی فخر کیا کرو کہ ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دامن صحابہ دیا ہے
اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما مثل اہل بیت کا مثل فیکم کمثل سفینۃ نوح، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام آ کر کے دنیا میں 1000 سال لوگوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن بمشکل 83 لوگ یا 80 لوگ ایمان لائے۔ 1000 سال اور بمشکل 80 یا 83 لوگ ایمان لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ یہ میری بات ماننے والے نہیں، مولا ان سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان پر طوفان نوح بھیجتا ہوں، طوفان بھیجتا ہوں، پانی اور ہوائیں، اور ایک کشتی تم بنا لو، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہی بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنایا اور اس پر جو سوار ہو گئے وہی بچ گئے، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ تو کہا اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، فرماتے میری اہل بیت کی مثال تم میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وَمَنْ رَكِبَهَا وَمَنْ دَخَلَهَا آمِنًا، فرماتے جو اس میں داخل ہو گیا، فرماتے نجا وہ نجات پا گیا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غرقا، فرماتے جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ گویا میرے آقا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اے دنیا والوں سن لو، جس طرح جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ڈوب گیا، اسی طرح تمہارے درمیان میری اہل بیت ہے، اگر میری اہل بیت کا دامن تھام لو گے یاد رکھو نجات پا جاؤ گے، اور اگر ان کی دامن کو چھوڑ دیا ان سے دور ہو گئے یاد رکھو تم سب کے سب غرق ہو جاؤ گے، ہلاک و تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، تو انہیں اہل بیت اطہار میں سے جن کا ذکر کرنا ہے ان کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام حضرت امام جعفر صادق ہے، اور ان کی والدہ کا نام حمیدہ ہے، امام موسیٰ کاظم۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ابن عکاشہ حضرت امام باقر جو امام جعفر صادق کے والد ہیں ان کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت حضرت امام جعفر صادق کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، ابھی یعنی جوان ہو رہے تھے۔ ابن عکاشہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کر سوچے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کریں، لیکن جب حضرت امام باقر سے بات کر رہے ہیں تو وہیں پر دیکھا آپ کے بیٹے امام جعفر صادق کھڑے، بار بار ان کو دیکھ رہے، بار بار دیکھ رہے۔ امام باقر نے کہا ابن عکاشہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹا جعفر صادق جوان ہو گئے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیے ہیں، اب آپ کو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک دینار سے بھری تھیلی دی، کہا جاؤ ان کے لیے کنیز خرید لاؤ۔ ابن عکاشہ وہاں بازار میں گئے، جا کر کے جہاں پر خادمہ کنیزیں اور غلام بیچے جاتے تھے ان سے رابطہ کیا۔ جس طرح آج گاڑیاں بیچی جاتی اس زمانے میں انسان بیچے جاتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ اب اگر آپ جس طرح آپ گاڑیاں خرید کے چلاتے ہو اس زمانے میں لوگ غلام خرید جاتے تو اسے کام پہ لگا دے، وہ پیسہ آتا خود رکھتے تھے، اور اگر خادمہ لونڈی یعنی عورت خرید کر لائے اب اس کے ساتھ صحبت کی بھی جا سکتی، اس سے بچے بھی پیدا کیے جا سکتے اور ساری چیزیں ہو سکتی۔ اب ابن عکاشہ وہاں گئے اور جا کر کے اس سے بات کیا، کہا کوئی لونڈی اور خادمہ ہو تو دکھاؤ۔ کہا اس وقت تو بہت تاخیر کر رہی، ساری بک گئی چونکہ بازار ختم ہونے والا ہے، اب میرے پاس کوئی خادمہ نہیں۔ کہا کوئی ہے؟ کہا ہے لیکن تمہارے مقصد کی نہیں۔ کہا کوئی ہے تو بتاؤ۔ کہا ہاں اور بھی ہے لیکن ایک خادمہ ایسی ہے، وہ خادمہ جو ہے نا بالکل کسی لائق نہیں۔ کہا وہ ہمیشہ نہ کسی کوئی کام کرتی، بس اللہ کی عبادت میں لگی رہتی، کچھ کام ہی نہیں کرتی۔
کوئی کام نہیں کرتی، بس وہی ایک ناکارہ جو خادمہ ہے، کہا وہی ایک ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہا اچھا، کہا اسی کو دکھا دو۔ دکھایا، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ کہا جیسا ہی دیکھا نا اسے فوراً خرید لیا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 70 دینار سے 1 روپے کم نہیں ہو۔ 70 دینار سے 1 روپے، 1 درہم بھی دینار بھی کم نہیں ہو۔ کہا دیکھیے تھیلی میں جتنے بھی پیسے ہیں نا، جتنے بھی دینار لے لے، بس یہی مجھ سے حضرت امام باقر نے دیا۔ تو وہ کہا نہیں 70 سے کم نہیں لوں گا۔ تو اسی وقت ایک سفید ریش بزرگ وہاں پہ ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا گن تو صحیح۔ کہا گنا، جیسی تھیلی انیل کر کے دیکھا، وہی 70 دینار اس میں موجود تھے، 70 دینار تھے۔ اب وہاں سے اس خادمہ کو لیا اور وہ خادمہ کو لے کر کے وہاں سے آئے، آ کر کے یہاں پر حضرت امام باقر کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب پیش کیا، آپ نے اسے آزاد کر کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اب اس سے پہلے، نکاح سے پہلے حضرت امام باقر نے اس سے کچھ سوال کیا، وہ جو حمیدہ نامی عورت کو لے کر آئے تھے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تو تم باقرہ ہو یا غیر باقرہ ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب آپ کو دبے لفظوں میں یہ سمجھا دوں کہ آپ کے ساتھ صحبت یا جو عورتوں کے معاملات وہ ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ پوچھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حمیدہ نے، حضرت حمیدہ نے کہا نہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم خادمہ رہی، وہ ساری چیزیں رہی، اور ایسا تمہارے ساتھ نہ، ایسا ممکن نہیں۔ کہنے لگے دیکھو اس چیز کے گواہ جو خریدا گیا، اس وہاں جو بابا تھے نا سفید ریش، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کہا وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ میں غریب قبیلے کی تھی، وہاں سے خرید کر کے جو میرا آقا تھا وہ لایا، اور لا کر کے وہاں سے ایک گرجا گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یعنی عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اسے پادری کہا جاتا ہے، اور جو یہودیوں کا ہوتا ہے اسے راہب کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں ایک راہبہ تھی، وہ راہبہ نے جیسے اس عورت کو دیکھا، کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بڑی قیمت میں خرید کر لایا ہوں، اس سے اپنا نکاح بھی کروں گا اور اس سے بچے بھی پیدا کروں۔ کہا جا تو اس سے نکاح نہیں کر پائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تیرے بس کی بات نہیں، کہا یہ کسی اور کی نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کا ایک امام ہوگا جس امام کی بیوی بننے والی۔ کہا جب بھی اس کے ساتھ وہ صحبت کرنا چاہے تو وہی سفید ریش گزر جاتے اور اسے گھوسا مارتے اور باہر چلے جاتے، آگے یہاں سے نہیں کرنے، اسے عبادت میں لگا دیتے۔ المختصر یہ کہ ان کا نکاح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب جب حضرت امام موسیٰ کاظم پیٹ میں آئے، حضرت حمیدہ کہتی کبھی مجھے اس کا بوجھ بھی نہ ہوا، جیسے بچے ہو پیٹ میں، عورت کا پیٹ بڑھنا، یہ ساری چیزیں اور وامٹ ہونا، بہت ساری علامتیں ہوتی، کہا ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم جب سے میرے پیٹ میں آئے اس وقت سے لے کر میں دیکھتی تھی جیسی رات ہوتی سبحان اللہ کی صدایں آتی، یہاں تک کہ صبح تک اسی طرح اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی رہتی۔ اب اس کے بعد حضرت امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابوا میں پیدا ہوئے۔ ابوا یہ وہ مقام ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون۔ چونکہ وہاں پہلے جنگلہ تھا، بعد میں ایک آبادی وہاں بس گئی، وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ اب آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لے کر کے آپ کو مدینہ آئے، چونکہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت امام باقر تھے۔ جب وہاں پہنچے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینے والے کی دعوت کی، سب کو کھانا کھلایا۔ اب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب جو تھا باب الحوائج تھا، یعنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کا دروازہ، ضرورتوں کو پورے کرنے والے کا دروازہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی آتا نا، آپ کبھی وہ خالی ہاتھ نہ جاتا،
میں بھی دیکھ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کا معاملہ یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے لوگوں کو پتہ لگاتے کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کسی کے یہاں کوئی ضرورت تو نہیں، آپ اس کے دروازے پر جاتے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا، پہلے دینار کی تھیلی رکھ دیتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے اور وہاں سے غائب ہو جاتے، نکلنے والا دیکھتا کچھ نہیں لیکن وہاں دینار کی تھیلی موجود ہوتی تھی۔ آپ سوچیں، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ حال تک لوگوں کی ایسی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ لیکن آج حال ہمارا کیا ہے؟ ایک کیلا بھی اگر دینا تو اس کا بھی واٹس ایپ پہ شیئر کر دیتے، 10 روپے بھی دینا تو اس کو بھی شیئر کر دیتے، ہمارا حال یہ۔ بہرحال حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا اس کا نام خلیفہ منصور تھا، چونکہ اس سے پہلے بنو امیہ کے لوگ بادشاہ تھے، یعنی بنو امیہ بنے تھے جو یزید کا خاندان تھا۔ اب یہاں اب خلافت عباسیہ کا دور آیا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل میں یہ خلافت آ گئی۔ خلافت بمانا بادشاہت، ورنہ کوئی خلیفہ یہ نہیں، وہ خلافت صرف 30 سال ہی نہیں، خلافت بمانا بادشاہت۔ بہرحال اب وہاں پر ایک دن ایسا ہوا، خلیفہ منصور جو تھا اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک تھیلی بھر کے دینار کی بھیجی، کہا اے موسیٰ کاظم آپ اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جیسی تھیلی لائی گئی، ایک بڑا پریشان حال انسان آیا، بڑا شاعر تھا، آ کر کے اس نے کہا اے امام، کہا میری بڑی ضرورتیں ہیں، آج لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، آج لوگ مجھے پوچھتے نہیں ہیں، اے امام میری مدد کریں، لیکن میں آپ کے نانا جان کی شان میں، آپ کے دادا جان کی شان میں 3 شعر لکھ کر لایا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں 3 شعر لکھ کر لایا، سنایا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، آپ نے ساری تھیلی جو دیناروں سے بھری تھی اٹھایا اور شاعر کو دیا، وہ شاعر چلا گیا۔ آپ کے خادم نے کہا حضور اس سے آپ اپنے کچھ تو رکھ لیتے، کہا یاد رکھ اس نے اپنی شان کے مطابق میرے دادا کی منقبت پڑھا ہے، اور جو میرے پاس تھا میں نے اپنے شان کے مطابق اس غریب کی مدد کی، کچھ پاس نہ رکھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیے آپ بڑے ہی عبادت گزار تھے، آپ کی عبادت کا معاملہ یہ تھا راتوں کو نوافل پڑھنا، دن کے اندر نوافل پڑھنا، یہاں تک کہ صبح کو اگر سر کو سجدے میں رکھ دیتے، ظہر تک سر کو سجدے میں رکھے، ظہر کی نماز کے بعد ضرورتوں سے فارغ ہو کر رکھ دیتے، عصر تک رکھے، یہاں تک کہ اتنے عبادت گزار اور قرآن پاک اتنا خوبصورت پڑھتے تھے، اگر جنگلوں میں پڑھ دینا، جنگل کے چرند پرند درندے سارے کے سارے آ کر امام موسیٰ کاظم کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قرآن پڑھنے کو سنا کرتے۔ لیکن خلیفہ منصور کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ مہدی بنا، اب اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا، چونکہ لوگ ہمیں ہر دور کے اندر اہل بیت اطہار کے پاس آتے، اماموں کے پاس آتے، اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے، اب یہ ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو ان کے لوگ ارد گرد جمع ہوتے ہیں، کہیں یہ میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں اور یہ خود خلیفہ بن جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لا کر کے قید میں رکھ دیا، یعنی دھوکے سے مدینے سے لایا اور لا کر کے یہاں بغداد کے اندر، یہاں پر عراق میں لا کر کے قید کر دیا۔ 1 سال تک حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو قید رکھا۔ آج کل کی طرح قید نہیں ہوتا، سمجھے نا، اس زمانے میں قید کر دیا جاتا تھا نا، اسے کھانا کم سے کم اتنا دیا جیسے زندہ رہے، ورنہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا نا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہمارے خلاف کام کرے گا، لڑائی کرے گا۔ یہ اس وجہ سے اس زمانے کے اندر قید اور جیل کا یہ سسٹم۔ آج تو بڑی فیسلٹیاں ہیں، آپ زیادہ وی آئی پی تو ساری چیزیں منگا کے جیل کے اندر کھا سکتے ہو۔ بہرحال 1 سال حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب گزر گیا، ایک دن یہ خلیفہ مہدی خواب میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد امام حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں،
قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، حکومت کے نشے میں وہ اپنے رشتے کو کاٹ دیتے ہیں، اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کہا یہ آیت فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ آیت کریمہ بار بار پڑھا، حضرت مولا کائنات نے آنکھیں کھل گئی۔ اب کھلی آنکھ نہ تھی، بڑا پریشان ہو گیا، پوری رات اسی آیت کریمہ کا ذکر کرا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یعنی جب سیاست ملی، تخت و تاج ملا، اپنے رشتوں کو توڑ دیا۔ چونکہ یہ خلیفہ منصور کے جو لوگ تھے یہ بھی چونکہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے اور حضرت مولا کائنات جناب ابو طالب کی اولاد میں سے تھے، تو یہ دونوں رشتے بھی اوپر بنو ہاشم ہی میں آ جاتے تھے۔ تو کہا یہ رشتے دار ہوئے، لیکن انہیں ہمیشہ ڈر رہتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اس نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا رات میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے بار بار۔ تو کہا مجھے آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا معاہدہ یہ کرنا ہے کہ آپ میرے خلاف بغاوت تو نہیں کریں گے، میرے خلاف لوگوں کو تیار کر کے آپ حکومت تو نہیں چاہتے؟ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے کبھی ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں اور نہ کبھی ہمیں چاہیے۔ اس کے بعد اس نے 2000 یا 10,000 دینار آپ کو تحفہ دیا اور کہا ٹھیک آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ آ کر مدینہ منورہ میں آپ زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد ادھر امام مہدی کا بیٹا جو ہے نا خلیفہ ہارون رشید، یہ تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے۔ تخت سلطنت پر خلیفہ منصور یہ ہارون رشید بیٹھتا ہے۔ اب اسے بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ تخت سلطنت پر بیٹھ جائے اور میرے خلاف ورگلا دے۔ ابھی اس طرف چلتا ہوں، لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت علم و کمال بھی عطا کیا تھا، عبادت کا نور بھی عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ کہتے میں حج بیت اللہ کے لیے نکلا، ایک مقام تھا جس کا نام تھا خراسان۔ اس مقام پر جب پہنچا قادسیہ، اس مقام پر پہنچا نا، وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کو جب دیکھا نا، اس کے جسم پر ٹاٹ پڑے ہیں اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک کٹورا ہے چمڑے کا اور باقی کوئی چیز نہیں۔ میں وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد سوچا چونکہ اس زمانے کے اندر آج ہوٹلیں وہاں آئے، سارے سسٹم ہو گئے، اس زمانے میں لوگ اپنے ساتھ زادے راہ کھانا وغیرہ لے کر کے جاتے۔ کہا یہ نوجوان ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دوسروں پر بوجھ بنے گا اور کچھ نہیں۔ حضرت شفیق بلخی کہتے جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا، فوراً وہاں سے وہ نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کہا قرآن کی آیت پڑھتا ہے، کہتا ہے ایمان والو ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا میں ٹینشن میں آ گئی، یا اللہ یہ نوجوان میرے دل کے حال کو جان لیا۔ کہا میں جان گیا یقین بھی اللہ کا ولی۔ کہا میں نے سوچا چلو اس کے قریب جاتا ہوں، جا کر کے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ کہا جیسے گیا دیکھو غائب ہو گیا، وہاں نظر نہ آیا۔ کہا وہاں سے پھر میں گیا، وہاں سے ہمارا قافلہ چلا، دوسرے مقام پہ پڑاؤ ڈالا۔ جب جا کر کے دوسرے مقام پہ پڑاؤ ڈالا نا، دوسرے مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر دیکھا وہ نوجوان پھر موجود ہے۔ تو کہا میرے دل میں تو یہ آئی بات نہ کہ جا کر میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ کہا جیسے وہ نوجوان کی طرح میں پہنچا نا، نوجوان وہ دیکھا، نوجوان کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت معاف کرنے والا ہوں، ہاں وہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ کہا جیسے ہی آیت کریمہ پڑھی میں سمجھ گیا کہ میں توبہ کی غرض سے جا رہا تھا اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا یقیناً ضرور اقطاب میں سے قطب ہیں۔ کہا مجھے اور شوق ہوا چلو میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ گیا قریب تو وہاں سے غائب ہو گئے۔ جب وہاں سے غائب ہو گئے تو کہا ہم بھی چلے وہاں سے تیسرے مقام پر، تیسرے پڑاؤ پر پہنچے۔ تیسرے پڑاؤ پر جب وہاں پہنچے تو وہاں وہ نوجوان کو میں نے دیکھا ایک کنواں کے قریب میں بیٹھا ہے اور اس نے اپنا ایک کٹورا جو تھا نا پیالہ
जैसे कुएं में डाला ना, सोचा ऐसे भर लो। पानी चूंकि बड़ा नीचे था, फौरन वो क्या प्याला हाथ से छूट गया, नीचे चला गया। कहा मैं उस नौजवान के करीब गया, मैंने कहा नौजवान, तुझे पता नहीं चलता है कि यहाँ पर ये पानी इतना नीचे और तू एक तेरे पास प्याला था उसे भी गवा दिया। कहा ये तू क्या कर रहा है? कहते वो नौजवान फौरन आसमानों की तरफ हाथों को बुलंद किया, अल्लाह, कहा मेरे लिए तेरे अलावा कोई सहारा नहीं, अल्लाह एक यही प्याला था जो कुएं के अंदर चला गया। कहा जैसे उस नौजवान ने दुआ किया, पानी फौरन नीचे से उबाल मार के ऊपर आया और आपने आराम के साथ पूरा प्याला पानी भर लिया, पूरा प्याला पानी भर लिया। कहा इसके बाद देखा वो जाकर एक टीले पे बैठ गया। कहा मैं उस नौजवान को देखता रहा। कहा बाजू से रेत उठाया और उसमें डाला, बाजू में रेत उठाया और डाला। कहा मैंने सोचा ये नौजवान बड़ा अजीब है यार, पानी मिला तो उसमें रेत डाले पड़ा, रेत डाले पड़ा। तो कहा थोड़ी देर के बाद देखा तो बस मुंह से लगाए पिए जा रहा, पिए जा रहा। तो कहा मैं यार ये नौजवान है क्या? कहा मैं करीब गया, कहा खुदा का वास्ता जाना नहीं, खुदा का वास्ता रुक गए। कहा इस प्याले में जो है ना मुझे भी कुछ देंगे काले। हजरत शफीक बल्खी कहते जैसे ही मैंने उस प्याले में जो चीज से पिया ना, वो बेहतरीन किस्म का सत्तू और उसके अंदर शक्कर मौजूद थी, बेहतरीन किस्म का सत्तू था। कहा मैं समझ गया यकीन कोई अल्लाह वाला है। कहा वहां से काफिला पहुंचा, यहाँ तक कि मैंने देखा वो नौजवान वहां खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा है। कहा इतना रोता कि उसकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, इतना रोता कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। कहा इसके बाद जैसे सर उठाकर चला, कहा जैसे मैंने देखा सर उठाकर जा रहा है, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग आ रहे। मैंने पूछा क्या बात है, कौन नौजवान है? कहा तुम्हें पता नहीं? कहा ये अहले बैत तत्हार के इमाम कोई और नहीं बल्कि इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला। इनके बारे में फजल बिन रबी कहते हैं, जिनके साहिब में से कहते हैं एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद जो था ना, वो हज बैतुल्लाह करने के लिए मक्के आया तो उसके आने से पहले सारा बंदोबस्त कर दिया गया, पूरा मताफ खाली करा दिया गया, खाने काबा के लिए सब खाली करा दिया। कौन आ रहा है? इस वक्त का खलीफा आ रहा, कई मुल्कों का बादशाह रहा। आज भी होता ना, चुटपुटिया कोई मंत्री आता तो पूरा इलाका ब्लॉक कर देते हैं। उस जमाने के अंदर भी ऐसा था। कहा जैसे ही कहा वो बादशाह के आने का टाइम हुआ, पूरा तो लॉक था। कहा एक नौजवान आया और फौरन आगे जाने लगा, पुलिस वाले ने रोका, उसको फौरन धक्का मारा। कहा जा, कहा ये अल्लाह का घर है। कहा किस वजह से रोक रहा? कहा वक्त का बादशाह रहा। कहा सुन ले, कहा ये अल्लाह का घर है, यहाँ बादशाह का वो भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। यहाँ फकीर और गनी और बादशाह और मजदूर सब बराबर होते, अल्लाह की बारगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कहा इसके बाद उस नौजवान की बातों में इतना लरस था ना कि सारे डर गए, कोई पुलिस वाला आगे बढ़ने से। अब खलीफा हारून रशीद आया, देख रहा यार ये नौजवान मुझसे आगे आगे तवाफ कर रहा है। उसे को बड़ा गुस्सा आया। जैसे ही हारून रशीद पहुंचा वहां पर, हजरत असद का बोसा देने के लिए आगे बढ़ा ही था, चूंकि नौजवान था फौरन खान ने उसको हजरत असद को बोसा दिया और वहां से तवाफ करना शुरू कर दिया। इसे बड़ा गुस्सा है, ये नौजवान आखिर है कौन? चक्कर पूरा करता हारून रशीद आगे बढ़ता, उससे पहले चूमता फिर शुरू कर देता। कहा यार ये नौजवान आखिर है कौन? तवाफ खत्म किया। तवाफ खत्म करने के बाद अब मकाम इब्राहिम पर जाना चाह रहा था कि मकाम इब्राहिम जो है ना वहीं पे नमाज पढ़ो। उससे पहले झट करके नियत मान के नमाज पढ़ने। बड़ा गुस्सा है कि यार ये नौजवान है क्या, मुझसे आगे 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 कर रहा। इसके बाद नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद वहां जाकर के जहां आबे ज़मज़म का कुआं था वहां पर कुर्सी लगा के बैठ गया और ये नौजवान जो था सारी चीजों से फारिग होकर के वो भी जाकर एक किनारे बैठ गया, एक किनारे बैठ गया। जब बैठ गया ना तो हारून रशीद कहने लगा, अपने वजीर को कहने लगा आखिर नौजवान है कौन? कहा जी इस नौजवान को बुला करके लाओ। गया जाकर के नौजवान को बुलाने के लिए, तो नौजवान कहता है कहा बादशाह को मेरी जरूरत है या मुझको बादशाह की जरूरत नहीं। कहा कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास जाता है। कहा अगर उस बादशाह को जरूरत है वो मेरे पास है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा।
آ کر کے غلام نے جیسے ہارون رشید کو کہا تو ہارون رشید جھگڑا اٹھا، کہا اس نوجوان، یہ نوجوان آخر ہے کون اتنا پاور؟ تو کہا چلو میں خود ہی چلتا ہوں۔ گیا اس نوجوان کے پاس ہارون رشید، کہا مجھے اجازت ہے میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا یہ اللہ کا گھر ہے، کہا تیری جو ہے بیٹھنا ہو بیٹھ ورنہ جانا ہو جا، یہ خدا کے گھر میں کون ہوتا ہوں، میرا گھر تھوڑی ہے تجھے اجازت تو بیٹھ گیا جا۔ بیٹھ گیا وہ خلیفہ ہارون رشید، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، کہا تمہارا بڑا پاور ہے، بڑا پاور ہے تمہارا، کہا اگر تم سے میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، اگر اس سوال کا جواب تم نے نہ دیا تو یاد رکھو تمہاری گردن مار دوں گا۔ چونکہ اتنے بے عزت کر چکا تھا، یہ ساری چیزیں کر چکا تھا، اس سے بڑا ٹینشن ہو گیا خلیفہ ہارون رشید۔ کہا ایک سوال کا جواب دے ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ ایک فرض کیا ہے، فرض وہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ زندگی کا ایک فرض ہے اسے بتاؤ، یا سال میں جو ایک فرض ہے اسے بتاؤ، یا ہر دن میں جو 5 فرض ہے اسے بتاؤ، یا ہر دن کا 17 فرض ہے اسے بتاؤ، یا ہر دن کے جو 34 فرض ہے اسے بتاؤ۔ کیا کہا؟ کہا ایک فرض اسے بتاؤ جو زندگی میں ہے اسے بتاؤ، یا اسے بتاؤ کہ ایک سال میں ایک فرض ہے، یا ہر دن 5 فرض ہے، یا ہر دن 17 فرض ہے، یا ہر دن 34 فرض ہے، کسے بتاؤں؟ کہا دیکھ تو ٹال مٹول نہ کر ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ تو اس کا جو وزیر تھا کہنے لگا ہے بادشاہ سلامت اس کی گردن نہ مارے، اس لیے یہ بیوقوف ہے، اس کی گردن نہ مارے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ہے ہارون رشید سن، کہا ایک نہ آنے والی چیز کو بلا رہا ہے اور جو ایک چیز آنے والی اسے دور بھگا رہا ہے۔ کہا یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہارون رشید مارنا چاہتا موت کو بلا رہا ہے اور یہ موت کو بھگا رہا ہے۔ کہا میں کسے بیوقوف کہوں، اسے بیوقوف کہوں موت کو بھگانے والے کو، یا موت کو بلانے والے کو، کس کو بیوقوف کہوں؟ حالانکہ موت تو میرے رب کے اختیار میں ہے، میرا رب چاہے گا تو موت آئے گی۔ اب اس کے بعد بادشاہ اور تل ملا، کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے ورنہ یاد رکھ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا تو گنتی نہ گن، مجھے فرض بتا، فرض ہے کیا؟ کہا کون سا فرض بتاؤں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے سارے فرض بتا دو۔ کہا سن، پہلا جو ایک انسان پر فرض ہے زندگی میں وہ یہ اس کا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ فرض ہے۔ اور فرمایا سال میں جو ایک فرض ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہے، اور فرمایا جو ایک دن میں ہے 5 فرض کا 5 نمازیں وہ فرض ہے، اور کہا جو 17 فرض ہے وہ 17 فرض رکعتیں، اس میں وتر بھی آ گئی، اور کہا جو 34 ہے نا ان 17 رکعتوں میں 34 رکعت جو ہے نا اس کے سجدے۔ ہارون رشید پر ایسا روب طاری ہوا، وہ فوراً ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کچھ تحفہ پیش کرنے لگا۔ کہا نہیں نہیں ہم یہ سب نہیں لیتے۔ وہ نوجوان نے کہا میری طرف سے ہدیہ ہے، کوئی تحفہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے، تحفہ قبول کیا۔ اب اس کے بعد ہارون رشید مر تلملا رہا تھا، کیا ہو رہا کیا ہو رہا، یہ کون نوجوان ہے؟ اب اس کے بعد جب کنارے پہنچا، پہنچنے کے بعد اپنے وزیر کو کہتا ہے، کہا یہ کون نوجوان ہے، اس نے میرے ناک پہ دم کر رکھا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے جانا نہیں؟ کہا نہیں، کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی یہ شان ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رعب و دبدبہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیسا بٹھا دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہارون رشید ایک بڑا تاریخی جملہ کہتا ہے لوگوں سن لو، کہا یہ نبوت کی ایک شاخ ہے، جب شاخ کا یہ عالم ہے اس درخت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت اب اس کے بعد ایسا وہی بہت ان سے کرامتیں بھی صادر ہیں۔ ایک مطلب حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ
آپ کشتی میں جا رہے تھے. اب کشتی میں جا رہے تھے تو دوسرے سائڈ میں چونکہ پہلے بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھی, رونے بڑی خوشیوں کی آواز, وہاں سب ساری چیزیں آ رہی تھی. آپ نے خادم کو بھیجا, جاؤ پتہ لگا کہ آپ کی آوازیں کیسی آ رہی. جا کے پتہ لگایا گیا, کہا یہ آواز آ رہی کہ ایک انسان ہے جو شادی کر کے آیا, اس کے سارے باراتی خوشیوں سے آ رہے, دلہن بھی ہے, سارے لوگ. تھوڑی دیر گزرتی ہے, رونے کی آواز, چیخنے کی آواز, کہاں پتہ کر کے آؤ. کہا وہ جو عورت آئی تھی اس کے ہاتھوں میں کنگن جو تھے نا اس کے باپ نے دیا تھا, اور وہ ہاتھ اس طرح بڑھائی تو اس دریا میں گر گیا. ویسے بھی عورتوں کو جو ہے نا اپنے مائکے کی چیز بڑی پیاری ہوتی, سمجھے نا. شوہر چاہے سب کچھ دلا دینا, اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی, لیکن مائکے سے اس کے اگر مائکے سے کوئی چیز مل گئی نا تو آپ کو 500 بار تانے دے, یہ میرے ابا نے دلایا, یہ میری بہن میرے بھائی نے دلایا. تو بہرحال جو شادی شدہ لوگ ان کو اس کا تجربہ ہے. بہرحال اب وہ رونے لگی, میرے باپ کی ایک نشانی تھی چلی گئی, میرے باپ کی ایک نشانی تھی چلی گئی. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا, خادم کو جا کر کے جو اس کا کنگن مل جائے گا. جب کنارے کشتی لگی آپ نے ایسا اشارہ کیا نا, کہیں کنگن اور کھویا تھا, وہ آپ نے کیپٹن اور وہاں کو جہاز کا جو کیپٹن تھا اسے بلایا, کہا اپنے اس کپڑے کو پہنے, جب ڈوبتے وقت آپ اس کو پہنتے ہو پہنا, کہا دیکھ ابھی اس میں چھلانگ لگانا, ابھی کنگن آتا, کا اشارہ کیا, کنگن اوپر آیا, وہ بڑھ کر کے پکڑا اور باہر لے کے آ گیا. اب یہی ہارون رشید کی بات اب بتاؤں کیسا ہوا. کیا دیکھیے ہر دور کے اندر کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے, کچھ لوگ دشمنی کرنے والے ہوتے, کچھ نہ کچھ حاصل ہوتے. یہ ہر دور کا سسٹم رہا. میرے اگر کچھ چاہنے والے تو کچھ ظاہر سی بات ہو سکتے ہو, میں نہیں جانتا, آپ تو الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہو. ایک بات کہہ رہے ہیں, ہر دور کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں دعوت رکھی, اپنے دربار میں دعوت رکھی کسی حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دربار میں وہاں دعوت رکھی تو کچھ حاسد لوگ بھی آئے تھے, کہ آج یہاں آ کر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ان کو ذلیل کریں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے. اب محفل سجی, جو محفل تھی وہ ساری چیزیں ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہوا. اس کے بعد محفل ختم ہوئی, بادشاہ نے کہا چلو اب دسترخوان لگاؤ, کھانا کھانا. اب جو بہت وی آئی پی لوگ تھے نا ان لوگ کو اندر لے کر آئے, جو شعبدے بازی اور جادو دکھانے والا اس نے کچھ ایسا دکھایا نہیں. حاسدوں نے کہا تو بڑھیا دکھا, ہم تجھے بہت مالا مال کر دیں گے, بس تو یہاں موسیٰ کاظم کو ذلیل کر دے. اب اس کے بعد دسترخوان لگایا گیا, لیکن جس ہال کے اندر دسترخوان لگانا, چونکہ بادشاہوں کا ایک مزاج رہتا تھا اس زمانے کے اندر, پینٹنگ کرنے والے, آج تو بہت آگے معاملات بڑھ گئے. وہ دیواروں کے اندر شیر کا, چیتا کا, مور کا, اس کا, پرندوں کا, بہت سارے جو ہے نا دیواروں میں چنا کر کے وہاں بنا ہاتھوں سے کلاکاریاں کر کے رکھوایا تھا. دسترخوان لگایا گیا. اب وہ حاصل لوگ کہنے لگے اس شعبدے باز کو, جادوگر کو, کہنے لگا ابھی تک تو نے کوئی جادو نہیں دکھایا, کوئی شعبدہ بازی نہیں دکھائی. کہا تو ایسا ہے ویسا برا بھلا, اب دیکھو میرے جادو. دسترخوان لگا, بادشاہ سلامت بھی تھا, سارے لوگ تھے. اب سارے لوگوں نے اپنے اپنے پلیٹوں میں سالن لکھایا, شوربہ نکالا, اور جیسی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس شعبدے باز میں جادوگر نے منتر بڑا پھونکا نا, وہ جادو کے ذریعے سے روٹی اڑنا شروع کر دی. سمجھے نا, سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیا, سارے حاسد ہنسنے لگے, یہاں تک کہ ہارون رشید بھی ہنسنے لگا. جب ہنسنے لگا نا, اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری روٹی اٹھانا چاہا, پھر اس نے منتر پڑا, پٹ سے اشارہ کیا, اڑنا شروع کر دی. سارے لوگ ہنسنا شروع کر دی. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر شرمندہ ہو گئے. اس کے بعد تیسری مرتبہ جیسے روٹی کو اٹھانا چاہے نا, اس نے پھر شعبدے بازی دکھائی اور جادو کے زور سے روٹی اڑا دی. اب یہ اہل بیت اطہار کے جو فرد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے تھے نا, آپ کو جلال آ گیا. جلال کے عالم میں دیوار کی طرف اشارہ کیا, کہا اے شیر تو یہاں کیا کر رہا ہے, اہل بیت اطہار کی یہاں بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی, اور تو یہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے. یہاں پر راویان حدیث لکھتے ہیں, تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ فوراً اس دیوار سے جو تصویر تھا وہاں سے شیر آتا ہے, آ کر اس شعبدے باز کو پکڑتا ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ہڈیوں تک کو چبا کے ختم کر دیتا ہے. اس کو
چبا کر کے سارا ختم کر دیا. اب سب پر ایک روب طاری ہو گیا. اتنا ڈر گئے سب کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا. جب ڈر گئے نا تو اب ساری محفل ختم ہوئی جانے لگے. ہارون رشید قدموں میں گر گیا. ہارون رشید قدموں میں گر گیا اور گرنے کے بعد کہنے لگا اے اہل بیت طاہر کے فرد امام معاف کرے معاف کرے. کہا برائے مہربانی اس شیر نے جو نکلا ہے اسے اگلوا دے یا پھینک دے کسی طرح کرے برائے مہربانی. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سارے جادوگروں کے سانپ کو نگل گیا. کیا اس نے اگلا تھا نگلا تھا؟ کہا نہیں. تو کہا میرا یہ شیر بھی نہیں نکلے گا. کہا جا یہاں سے. کہا اب مجھے دوبارہ پریشان نہ کرنا. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے. اب ہارون رشید کو بڑا ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تختہ پلٹ دے اور میرا یہ تختہ پلٹ جائے اور میں پریشان ہو جاؤں میرا تخت بھی جاتا رہے. اب ہارون رشید نے چونکہ مدینہ واپس چلے آئے تھے. جب مدینہ واپس آئے ان کو کسی طرح دھوکے سے اس نے وہاں مدینے سے بلوا لیا. جب یہ بلوایا نا بلانے کے بعد یاد رکھو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالا پیروں میں بیڑیا ڈالا. پیروں میں بیڑیا ڈال کے وہاں سے لایا گیا اور لا کر کے سیدھا آ کر کے وہاں جیل میں ڈال دیا. 1-2 سال نے 14 سال تک حضرت امام موسیٰ کاظم کو جیل میں رکھا گیا. 14 سال تک امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو جیل میں رکھا اور آپ کی پوری فیملی وہاں تھی وہاں مدینہ منورہ میں. 14 سال تک حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو جیل میں رکھا گیا. وہاں جیل کا جو دروغہ تھا نا اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کی صبح و شام کو دیکھا. آ کر کے ہارون رشید کو کہنے لگا اے ہارون رشید سن. کہا یہ امام کو جو قید کر کے رکھا ہے نا یاد رکھ بڑے نیک بڑے پرہیزگار آج تک میں نے کبھی تیرے حق میں بد دعا کرتے بھی نہیں دیکھا. لہٰذا ایک کام کر ان کو جو ہے تو آزاد کر. اب اس کے بعد ہوا ایسا نے جب آزاد کے لیے کہا تو سوچا یہ دروغہ جیل جو ہے اس کو بدل دے ورنہ سب کے پاس جا کے کہے گا تو میری ہجو ہوگی میرے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں. اب ہارون رشید نے جب یہ بات کہی ہارون رشید نے یہ بات سوچی نا اس دروغہ کو ہٹا دیا. اس کے بعد اس نے خاص انسان کو بلایا فضل بن ربیع جو حضرت امام موسیٰ کاظم کا بڑا گہرا دوست اور بہت ساری دولت بہت ساری چیزیں دینے کا وعدہ کیا. کہا تو یہ لے لے اور جا کر کسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا مار ڈالو تجھے انعام دوں. کہا یہ نہیں ہو سکتا. وہ منع کیا. تو اب ہارون رشید سوچنے لگا اگر اسی طور پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دوں گا قتل کر دوں گا تو لوگ خلاف ہو جائیں گے بڑے معاملات کھڑے ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا اس زمانے کے اندر بغداد کی جو سب سے زمانے کی بغداد کے اس زمانے کی سب سے بدنام عورت جو تھی نا اس کو بلایا. سب سے بدکار عورت اسے بلایا. ہارون رشید نے کہا ایک کام کر میں تجھے یہاں قید میں ڈالتا ہوں صبح نکلنا تو واویلا کرنا اور کہنا امام موسیٰ کاظم نے میرے ساتھ غلط کیا میرے ساتھ برا کیا میرے ساتھ یہ کیا. جب تو اس طرح کرے گی نا تو پھر میں انہیں پکڑ کر ایک بہانہ مل جائے گا اور زنا کے جرم میں ان کی گردن مار دوں. اس عورت کو لے جا کے جیل میں رکھا گیا. اب ظاہر سی بات حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ جیل میں بند ہونے تھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں. جیسے یہ عورت اندر گئی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ترچھی آنکھوں سے دیکھا اور غور کر کے دیکھا. تھوڑی دیر دیکھتے رہے نظر بھر کے جیسے دیکھا نا وہ جو فاحشہ عورت تھی ایک چیخے مارتی اور بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. جو ولایت عطا کر دیا صبح میں تو ہارون رشید خوش تھا کہ وہ اعلان مچائے گی میں یہ کروں گا میں یہ وہ کروں گا میں یہ کروں گا. اس کے بعد جیسے دروازہ کھلا نا اس عورت کو حضرت امام موسیٰ کاظم اتنا باکمال بنا دیا اللہ اکبر. باہر آنے کے بعد وہ بھی نہ جانے کتنی کرامتیں دکھانا شروع کر دی. بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب کیا کیا جائے تو بڑی اور بے عزتی ہو جائے گی. پھر اس نے خفیہ طریقے سے کچھ لوگوں کو
تیار کیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو لوگ تھے ان کو بتایا، کہا بھی میں کھانا تو کھا رہا ہوں لیکن اس کھانے کے بعد میرا پھر پورا جسم پیلا پڑ جائے گا، پھر کالا پڑ جائے گا، اور پھر میرا انتقال ہو جائے گا۔ اس طرح 14 سال اور 1 سال پہلے 15 سال کی قید و بند کی زندگی گزارنے کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی رضا، چونکہ یہ وقت تھوڑا تو شارٹ میں پٹا دیتا ہوں، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام نجمہ تھا۔ ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر کے ایک خادمہ خرید کر کے لاؤ۔ اب گئے، چونکہ امام موسیٰ کاظم کی والدہ کا نام حمیدہ تھا، اب انہوں نے ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم نے کہا جاؤ ایک خادمہ خرید کر کے لاؤ۔ کہا کس کے لیے چاہیے؟ اس بیچنے والے نے کہا امام موسیٰ کاظم کے لیے۔ کہا اچھا، کہا ہمارے پاس کوئی خادمہ خوبصورت نہیں ہے، ایک ہے خوبصورت لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتی، ہمیشہ بیمار رہتی، اس کا نام نجمہ ہے۔ کہا دکھاؤ تو دیکھے، بڑی خوبصورت تھی، کہا ہمیں اسے خریدنا ہے، کہا میں بہت مال و دولت دے کر، کہا ہاں ٹھیک ہے، اتنا انہوں نے بھیجا، کہا جاؤ۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آ کر کے بتایا ایسا، کہا جاؤ کل خرید کے لاؤ۔ جتنا وہ مانگا اتنی منہ مانگی قیمت دیا، وہاں سے آ کر کے حضرت امام موسیٰ کاظم نے اس خادمہ کو خرید لیا جس کا نام نجمہ تھا۔ اب وہ یہاں پر آئی اور آنے کے بعد چند دن گزرتے ہیں، آپ کی والدہ حضرت حمیدہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں حمیدہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہا تیرے گھر میں جو خادمہ آئی ہے نا اسے آزاد کر کے امام موسیٰ کاظم سے اس کا نکاح کر دے۔ جیسے خواب سے اٹھی فوراً بیٹے امام موسیٰ کاظم کو کہا بیٹے آج میں نے رات میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اس خادمہ کو آزاد کر کے اسے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر، خادمہ بڑی حسین و جمیل تھی اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ بھی حسین و جمیل ہی تھے۔ جب آزاد کر کے نکاح کر لیا، ان سے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت اور اتنے حسین و جمیل تھے کہ 12 اماموں میں اتنا کوئی حسین و جمیل نہ۔ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے جب چلتے تھے نا اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے چلتے، سمجھے نا، پردہ ڈال کے چلتے۔ حضرت امام علی رضا، یہ امام علی رضا۔ اب اس کے بعد ادھر خلیفہ ہارون رشید کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ اس کا بیٹا مامون الرشید آ گیا، اس کا بیٹا مامون الرشید آ گیا۔ لیکن وہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ متاثر تھا، اتنا زیادہ متاثر کہ اس نے مدینے سے بلا کر خراسان، اس نے بلا کر اپنی بیٹی حبیبہ سے ان کا نکاح بھی کر دیا، بڑا متاثر تھا۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وقت ہو رہا ہے بیان نہیں کرنا ہے، بس 5-7 منٹ لوں گا، اتنے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نیشا پور گئے، جو کہ آپ حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ وہاں جب پہنچے نا تو لوگوں کا جمع کثیر تھا، بڑے بڑے محدث وہاں آئے تھے، میں پڑھ رہا تھا 30,000 محدث وہاں آئے تھے۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کے آنے کی خبر سن کر نیشا پور گئے، چونکہ نیشا پور اس زمانے کے اندر بڑا علم کا گہوارہ تھا۔ وہاں نیشا پور میں جب آئے 30,000 لوگ آئے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ، چاروں طرف آپ کے پردہ تھا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے پردہ تھا۔ سارے محدث کہنے لگے اے امام ذرا چہرے سے پردہ ہٹائے، جب چہرے سے پردہ تو ہٹا دے۔ جیسے حضرت امام علی رضا نے ہٹایا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر 30,000 کا لشکر سارا کا سارا بے ہوش ہو جاتا، سارا بے ہوش ہو جاتا۔ ہوش میں آنے کے بعد محدثین کہتے اے علی رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایک حدیث پاک اپنے نانا جان کی سنائیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں انہوں نے حدیث پاک سند کے ساتھ سنانا شروع۔ اصل سند اسے کہتے کہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے، اس کو سند کہتے ہیں، اور جو اصل حدیث کے الفاظ ہوتے اسے متن کہتے ہیں۔
تو کہا، فرماتے ہیں سمعت عن ابی موسیٰ الکاظم وعن ابیہ امام جعفر الصادق وعن ابیہ امام الباقر وعن ابی امام زین العابدین وعن ابیہ امام حسین وعن ابیہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی وعن حبیبی قرۃ عینی وعن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عن جبرائيل وجبرائيل يقول سمعت رب العزة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني وأمن من عصبي. کیا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں نے سنا اپنے باپ موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد اپنے امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین سے سنا، انہوں نے امام حسین اپنے والد مولا کائنات سے سنا. مولا کائنات نے اپنے حبیب اور آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ سے سنا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کہتا لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کہتا یہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے وہ بچ جائے گا. اب جیسے ہی حدیث پاک 30,000 لوگوں نے سنا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سند بیان کی گئی یہ 12 اماموں میں سے 8-9 اماموں کی سند ہے، کہا اگر کوئی پاگل انسان اس پر پڑھ کر کے دم کر دو اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا. آپ سوچیں جب ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے تو ان کے اندر کتنی برکتیں رہی ہو. اب امام علی رضا رضی اللہ 5 منٹ لے لو، چلے گا؟ دیکھو کل جا کے پھر یہ نہیں کہنا کہ 5 منٹ زیادہ ٹائم لے لیے تھے. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے داماد کس کے بنے تھے؟ بھول گئے؟ مامون الرشید کے. ہارون رشید کا جو بیٹا تھا مامون الرشید، ہے کہ نہیں؟ مامون الرشید جو تھا نا، اتنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ اور میرا ولی عہد بنے گا تو وہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے بنے گا. اعلان کر دیا. اور جیسے ہی اعلان کر دیا نا، اعلان کرنے کے بعد اسی سال سوکھا پڑ گیا. جب سوکھا پڑ گیا نا تو مامون الرشید چونکہ بڑا متاثر تھا، بڑا ماننے والا تھا، بلایا اور بلا کر کہنے لگا لوگ ایسی سی باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی جواب نہیں دیا. رات میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضا تو پریشان نہ، صبح سب کو ایک میدان میں جمع کرنے کے بعد کہہ دے سارے لوگ میرے نام کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دے گا. صبح ہوئی، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ مامون الرشید کے پاس گئے. کہا ہے مامون الرشید ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کر، سارے لوگوں کو وہاں پہ جمع کر تاکہ وہاں پہ بارش دعا کی جائے، بارش ہو جائے. سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے. مامون الرشید سارے لوگ آئے. آپ نے نصیحتیں کی اور اس کے بعد کہا نماز پڑھنا تھا، نماز پڑھو. اس کے بعد کہا سارے لوگ میرے نام کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ بارش نازل کر دے گا. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا سارے لوگوں نے دعا کی، فوراً آسمان میں کالے کالے گھٹا ٹوپ بادل آنا شروع ہو گئے. کئی بادل کا نام و نشان نے حضرت امام علی رضا کا وسیلہ لیا اور وسیلہ لینے کے بعد فوراً بارش کے لیے بادل آ گئے. جیسے ہی بادل آئے سارے لوگ کہنے لگے اے علی رضا یہاں سے فوراً چلو ورنہ ہم لوگ بھیگ جائیں گے، چلو اپنے گھر پہنچ جاتے. کہتے پریشان نہ ہو، یہ بادل یہاں نہیں برسائے گا، فلاں جگہ برسائے گا. دوبارہ آیا بادل. جب دوبارہ بادل آئے کہا ہے علی رضا چلے گھر پہنچ جائے ورنہ یاد رکھو بارش سے ہم بھیگ جائیں گے. فرمایا نہیں یہ بادل فلاں جگہ برسائے گا. اس طرح میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا
انہوں نے کہا 10 مرتبہ کا یہ بادل فلاں جگہ، یہ بادل فلاں جگہ، یہ بادل فلاں جگہ، جہاں جہاں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں بارش ہوتی رہی۔ جب 11ویں مرتبہ بادل آیا، کہا چلو چلو، کہا یہ بادل اب ہم پر پانی برسائے گا، بھیگ جائیں گے۔ سارے اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اور آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں دیکھیں نا تو ہر دور کے اندر سادات کی آج یہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، چونکہ وہ خلافت بنو امیہ نے اور خلافت عباسیہ کے اندر سادات پہ بڑا ظلم کیا گیا، سادات پر بڑا ظلم کیا گیا، اسی وجہ سے وہاں سے ہجرت کر کر کے یہاں آپ دیکھیں ہندوستان اور ناگارے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ ایسے ایک مرتبہ مومن باپو سے میری بات ہو رہی تھی، تو مومن باپو ذکر کرنے لگے، اسی بات نکلی تو مومن باپو کہنے لگے یہ خلافت عباسیہ والوں نے اور بنو امیہ والوں نے سادات پہ بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ میں نے کہا باپو اگر ظلم نہ کرتے تو آپ ہندوستان میں تو نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی اگر اپنے گھر میں اطمینان و سکون سے اگر رہ رہا تو آدمی ہجرت کر کے کہیں جائے گا، ظاہر سی بات ایسی بات ہوئی۔ میں نے کہا باپو یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، سادات کے فیض سے اللہ کو پوری دنیا کو مالا مال کرنا تھا، اس لیے انہوں نے بظاہر ظلم کیا، ورنہ ہم جیسے کو سادات کہاں نصیب ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ میں نے مومن باپو کس طرح وہ بھی کہنے لگے بہت بدماش ہے۔ تو بہرحال بتائیے رہا تھا کہ ہر دور کے اندر یہ ان کے دشمن رہے اہل بیت اطہار کے۔ اب مامون الرشید کو لوگ آ کر ورگلانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے باپ داداؤں کی وراثت ہے اور تم ان کو دے رہے ہو، سادات کو دے رہے ہو۔ الگ قسم کے آ کر کے لوگوں نے بہکایا، یہاں تک کہ مامون الرشید خود کے داماد تھے، لیکن اب اس کے دماغ میں کچرا بھر گیا، یار یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح۔ اب ادھر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم، اس کا نام ابو سلط تھا، ابو سلط کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سن، اب میری چند دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد میری پہلے ساری چیزیں بتائی۔ کہا میری سب سے پہلے جاؤ پہلے ایک مٹھی لے کر آؤ، جو خلیفہ ہارون رشید ہے اس کے قدم کی طرف سے مٹی لے کر آؤ۔ وہ مٹی لے کر آئے، لا کر کے سونگے اور پھینک دیا۔ کہا سب سے پہلے میری یہاں قبر کھودی جائے گی، لیکن یہاں اتنا بڑا پتھر نکلے گا نا، اتنا بڑا پتھر نکلے گا کہ پھر آگے وہ کھود نہ پائیں گے، اسے بند کر دیں گے۔ کہا جاؤ سر کی طرف سے مٹی لے کر آؤ۔ گئے سر کی طرف سے مٹی لے کر ابو سلط آئے اور دیکھا، سونگا، پھینک دیا۔ کہا یہاں پر میری قبر بنائی جائے گی، میری قبر بنانے کے بعد اس میری قبر میں پانی آ جائے گا، اور جب یہ پانی آ جائے گا نا تو اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلی آئے گی، اور یہ 2 روٹی رکھ، ان روٹیوں کو چورا بنا کر مچھلیوں کو کھلا دینا، اور اس کے بعد چھوٹی مچھلیوں کے بعد ایک بڑی مچھلی آئے گی، آ کر ان ساری مچھلیوں کو کھا لے گی، اور اس کے بعد وہ مچھلی غائب ہو جائے گی، پھر اس کے اندر تو اپنا ہاتھ ڈالنا، سارا پانی بھی غائب ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس میں مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ادھر مامون الرشید تو ظاہر سے اس کا مائنڈ واش ہو چکا تھا، پوری طرح دماغ کو پگلا چکا تھا، چونکہ کرسی کا نشہ ہی ایسا ہے۔ یہاں بھی دیکھو ایک دیوانے کو کرسی کا نشہ تو نہ جانے کتنے کا مرڈر، جھوٹ، فریب سب کرتا رہتا۔ کرسی کا نشہ بڑا خراب ہے، کرسی کے لیے نہ جانے انسان کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال مامون الرشید نے پیغام بھیجا حضرت امام علی رضا کو، کہا ہمارے یہاں آئے، ملنا چاہیے۔ امام علی رضا گئے، آج تھوڑا سا مزاج چینج پایا، پہنچے، دیکھا مسند سے ٹیک لگائے، مامون الرشید بیٹھا ہوا، آئے بیٹھے، سلام کلام ہوا، بیٹھ گئے، اور وہیں پر انگور کا خوشہ گچھا جو ہے نا، پورا گچھا خوشہ وہاں پورا تشت میں رکھا ہوا۔ کہا اے امام علی رضا اسے نوش فرمائے، کھائیں؟ آپ نے کہا نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں۔ کہا نہیں کھاؤ۔ کہا لیا۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو گے کہ اس کے اندر زہر ہے؟ کہا زہر وہر کچھ نہیں۔ کہا یہ اٹھایا وہ بھی کھانے لگا، لیکن اس کو تو پتہ نہیں تھا کس میں زہر ہے کس میں، اسی کو اٹھایا کھا لیا، باقی سب میں زہر تھا۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار پر آپ نے صرف 2-3 انگور کھائے، کیا میں جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے۔ وہاں اس کے بعد وہاں سے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے اور آ کر کے اپنے خادم ابو سلط کو کہا مجھے زہر دے دیا گیا، اس کا اثر بہت ہو رہا ہے،
بدن پیلا پڑا، کالا پڑا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خبر، چونکہ ابو سلط اگر چاہتے تو دفنا دیتے، لیکن وہ بادشاہ وقت تھا، وہ غصہ ہوتا کیوں میرے داماد کو اس طرح پہ تو نے دفنا دیا۔ آخر کار بادشاہ کو پیغام بھجوایا، بادشاہ نے اعلان کرایا، کہا امام علی رضا کی تدفین کے لیے ایک شاہی انتظام کیا جائے اور شاہی قبر کھودا جائے، اور کہاں کھودی جائے؟ خلیفہ ہارون رشید کے قدموں پر کی طرف، سمجھے نا، یعنی بے عزتی کرنا چاہ رہا، چونکہ لوگ سادات کی اتنی زیادہ دشمنیاں ہی رکھتے تھے۔ کہا ہارون رشید کے قدموں میں، تاکہ دنیا جانے کے وقت بادشاہ وقت کے قدموں میں وقت کا امام دفن ہے، لیکن اب اللہ کو منظور ہی کچھ تھا۔ اب اس کے بعد گئے، جیسی قبر کھودے نا اسی واقعی پتھر آ گیا، تب آگے قبر کھودی نا، کہا ادھر اچھا کھودو سر کی طرف، جیسے سر کی طرف کھودا تو کھودتے ہی ساتھ پانی بھرایا، ابھی ڈر گیا۔ اب وہاں پر ابو سلط تو تھے، چاہتے تو پہلے بتا دیتے کہ ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے، لیکن بتا دیتے تو ظاہر سی بات ہے اس پر ہو سکتا ہے کیا کرتا، بادشاہوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب کھودی گئی سر کی طرف قبر تو وہاں پورا پانی بھرایا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مچھلی آئیں، انہوں نے 2 ٹکڑوں روٹیوں کے ٹکڑوں کو پھینکا، چورا کر کے اسے کھایا، اور اس کے بعد ایک بڑی مچھلی اس نے کھایا۔ اس کے بعد آپ نے اندر ہاتھ جیسے ڈالا پانی پورا غائب ہو گیا، آپ کو وہیں پر دفنا دیا گیا اور بتا دیا گیا، یعنی پہلے کیا ہوتا، اگر خلیفہ ہارون رشید کے پیر کی طرف ہوتا تو ان کے قدموں میں رہتا، لیکن بتا دیا دنیا سے جانے کے بعد کہ امام امام ہوتا ہے، کوئی دوسرا انسان امام کے قدموں میں ہی رہے گا۔ اس طرح، اور ہاں ایک بات یہ بھی رہ گئی، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کمرے کے اندر پہنچے نا تو آپ نے اپنے غلام کو کہا اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ دیکھا ایک 8 سالہ بچہ جس کا نام امام تقی ہے نا، وہ آئے اور دروازہ کھول کے اندر کہا رکو رکو رکو، کہا نہیں میرے بابا جان 8 سال کی محض عمر دکھائے، کہاں تھے؟ کہا وہ تو مدینے میں ان کے بچے یہاں کیسے آ گئے؟ کہا مدینے میں تھے، لیکن اللہ کا فضل ہوا میں آن کی آن میں مدینے سے یہاں پہنچ گیا۔ کہا میں مدینے میں کھیل رہا تھا، مجھے بتایا گیا کہ تیرے بابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے انتقال کی خبر سنا، کہا میں وہاں سے دوڑ آیا، ایک آن کی آن میں وہاں سے مدینے سے آپ خراسان پہنچ گیا۔ آپ سوچو اگر اہل بیت طہار کا بچہ 8 سال کی عمر میں اتنا لمبا سفر طے کر سکتا ہے، تو پھر کیا ان کے نالادان آن کی آن میں معراج کا سفر نہیں کر سکتے؟ امام علی رضا رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو جو وصیت کرنا تھا، نصیحت کرنا، ساری چیزیں کی، اور 8 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد کا جنازہ پڑھا۔ سوچیے ذرا، اب انشاءاللہ کل آگے کے جو 2 امام ہیں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے رہیں۔ صلی اللہ